أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الساخرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اس کا تذکرہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے نکالا، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. اور صرف بیچا ہی نہیں بلکہ وہ اس انتظار میں رہے کہ قافلہ روانہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف جو ہے ان کو رحم آ جائے وہ یوسف کو چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو یوسف بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ جائے اور ساری کارروائی کا ان کے باپ کو علم ہو جائے. اس لیے وہ انتظار کرتے رہے.
جب قافلہ روانہ ہوا تو تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلے اور کہا یہ میرا غلام ہے اور اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس لیے ذرا سنبھال کے اس کو اپنے ساتھ لے جانا، نظر رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے قید میں، حراست میں باندھا اور اس کے بعد لے کر کے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو رخصت کیا دعا دے کر کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے میرے ساتھ رحم نہیں کیا، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کو قافلہ مصر لے گیا اور قرآن کریم ان واقعات کو جو خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، ایک ایک چیز۔ مصر جب وہ پہنچے تو ظاہر بات ہے قافلہ ایک دن میں تو پہنچے گا نہیں، کئی دن لگے ہوں گے، کئی منزلوں پہ قیام کیا ہوگا، یہ سارے واقعات خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں، اس لیے قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا۔ مصر میں پہنچ کر قافلے والوں نے بیچا، مصر کے بازار میں باقاعدہ نیلامی ہوئی، لوگوں نے بڑھ بڑھ کر کے قیمتیں لگائیں، مگر سب سے زیادہ قیمت مصر کے وزیر خزانہ کی تھی، اس لیے کہ وہ کیا تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا، وزیر تھا، اور وزیر بھی کون سا تھا، وزیر مالیات، مصر کے خزانوں پر مقرر تھا، اور ظاہر بات ہے کوہ نور کی قیمت ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، جوہر کی قیمت، موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا پھر جوہری جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے جو خریدا تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور ان کے وزن کے برابر مشک اور عنبر اور ان کے وزن کے برابر ریشم کے لباس خریدنے کے بعد پھر کیا ہوا، آگے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں، وہ تھا وزیر خزانہ، اس کا نام تھا قطفیر۔ قطفیر اس نے کہا، کس سے کہا، لِإِمْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کو عمدہ طریقے سے رکھنا، عام غلاموں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، اس کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا نظام اچھا ہونا چاہیے۔ اکرمی مثواہ، اس کو عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ رکھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے، ہم اپنا کاروبار اس کے حوالے کر دیں اور ہمارے کاروبار میں برکت و ترقی ہو۔ یہ سب کچھ اس نے یوسف علیہ السلام کی پیشانی کو، چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا۔ عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے وہاں کوئی اولاد تھی نہیں، اس لیے بیٹا بنا لیں گے۔ قرآن نے تو کہا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، قرآن نے نام ذکر نہیں کیا، مگر اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کا نام راعیل تھا، راعیل۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اسرائیلی روایت ہے، اور یہی زیادہ تر مشہور ہے۔ تو غرضے کی
کہا کہ ان کو معمولی غلام نہ سمجھنا، عزت اور آبرو کے ساتھ رکھنا، اور شاید کہ یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ فرماتا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طریقے سے ہم نے جگہ دی، طاقت دی، حکومت دی یوسف علیہ السلام کو مصر میں، زمین میں۔ اس طریقے سے مطلب جس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی قید سے نجات دی اور حسد کرنے والے بھائیوں کی کارروائی سے بچایا، ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزت اور عظمت کے آسمان پہ پہنچایا، اور مصر میں ہم نے ان کو با اقتدار بنا دیا، ان کو حکومت دی۔ حکومت ابھی ملی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ابھی تو غلامی ہے، لیکن اس پہ بشارت دی جا رہی ہے یہ بظاہر غلامی ہے، مگر یہ پہنچیں گے کہاں تک؟ مصر کی حکمراں بنیں گے، یہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی، قدرت دی، کہ جو وزیر خزانہ تھا اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی وقعت پیدا کی، محبت پیدا کی، عظمت پیدا کی۔ یہ سب ایک نظام الہی کا حصہ تھا، غلامی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اس کو ہمیں ذریعہ بنانا تھا کاہے کا؟ حکومت کا، اقتدار کا، مصر کے حاکم بننے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے ان کو قدرت دی، جگہ دی، اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے بھی ہم نے ان کو جگہ دی تاکہ وہ مصر میں حکمراں بنے، عدل و انصاف کے ساتھ ملک مصر میں امن و امان قائم کریں، اور ہم ان کو سکھائیں باتوں کو ٹھکانے پر لگانا۔ باتیں ٹھکانے پر لگانا یعنی سیاسی مسائل کو سلجھانا، جھگڑوں کا چکانا۔ ظاہر ہے یہ بات تجربے سے آئے گی، اور یہ تجربہ گاؤں اور دیہات میں رہنے سے نہیں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ وزیر کے گھر میں ہوگا، جہاں وزیر نہیں دوسرے وزراء بھی آتے ہوں، حکومت سے متعلق مشورے ہوتے ہوں، تاکہ یوسف علیہ السلام کو اس کا سلیقہ، تجربہ اور علم پیدا ہو۔ اور ان میں سے خواب کی تعبیر بھی ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اپنے کام پر قادر ہے۔ یعنی اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ویسے ہی اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کے کرنا کا چاہتا ہے تو کوئی اس کے کام میں حارج، حائل، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ بھائی لوگ کیا چاہتے تھے کہ یوسف کو ذلیل کریں اور یوسف کو قتل کر دیں، مگر اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ یوسف قتل نہیں ہوں گے، یوسف کو ہمیں مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ تو بھائی اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا پورا ہوا؟ اللہ کا چاہا ہوا۔ اسی طریقے سے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، دھکے دیے، ذلیل کرنا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور بھائیوں کو ان کا محکوم بنا دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بھائی خود ان کے سامنے مجبور ہو کر، محکوم بن کر کے حاضر ہوئے نہیں ہوئے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے وہ کام ہو کر کے رہتا ہے۔ وہ لاکھ اس کے اندر لوگ بیچ میں آ کر کے تدبیریں کریں، لیکن وہ تدبیریں ان کی ناکام ہو جاتی ہیں اور تقدیر الہی غالب رہتی۔
واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے، قادر ہے اپنے کام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب، حالات دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک طرف اتنی فوجیں ہیں فلسطین میں، اتنے ملک ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، اور ایک طرف معمولی سے لوگ ہیں اور نہتے بھی ہیں، اور کوئی مسلمان ملک ان کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ کئی گھنٹے ٹکیں گے ان کے سامنے، اتنی بڑی طاقت کے سامنے؟ آدمی تو حالات دیکھ کر کے فیصلہ کرتا، اسباب کے تحت فیصلہ کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ان کی نظر مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی، یہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں مسبب الاسباب سے ہوتا ہے۔ جو اسباب پیدا کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ مکے کے مشرکین نے نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور گھر بھی گھیر لیا اور تلواریں لیے کھڑے ہوئے، پورا منصوبہ تیار ہے، مگر اللہ نبی کو بچانا چاہتا ہے اور خیریت سے مدینے پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا ہوا؟ اسباب کے خلاف وہ ہوا جو اللہ نے چاہا تھا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اپنے کام پر قادر ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلہ بھٹک کے وہاں پہنچ گیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسباب دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے، اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو، اپنی پختہ عمر کو، اپنی اس عمر کو پہنچے جس میں جسم کی سارے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، عقل بھی مکمل، طاقت بھی مکمل، ہوش و حواس بھی مکمل۔ جب اس عمر کو پہنچے، قرآن نے عمر کی تعیین نہیں کی، جب اپنی پختہ عمر کو پہنچے، جب اپنی جوانی کو پہنچے، اس عمر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے 33 سال کی عمر، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے 30 سال کی عمر، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے 18 سال کی عمر، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے 40 سال کی عمر۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، جب پہنچے وہ اپنی پختہ عمر کو، جس زمانے میں آدمی کے نشو و نما کامل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ جسم بڑھ رہا ہے، کپڑے کی پیمائش بھی بڑھ رہی ہے، پہلے چھوٹا کپڑا تھا، بڑا ہو۔ ایک منزل ایسی آتی ہے وہاں پر پیمائش رک گئی، اب کچھ نہیں بڑھے گا، تو یہ عمر مراد ہے۔ تو فرما جب پہنچے وہ اپنی قوت کے زمانے کو، طاقت کے زمانے کو، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کیا۔ علم و حکمت سے مراد فہم، فراست، مسائل کو سمجھانے کی طاقت، مسائل کو نمٹانے کا سلیقہ، اور نبوت۔ کیا مراد ہے؟ نبوت۔ جب پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تب ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کیا، نبوت عطا کی۔ اس سے پہلے جو کنویں میں وحی آئی تھی، آ چکا اس سے پہلے ذکر، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، معلوم یہ ہوا وہ جو وحی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی، وہ الہام تھا۔ وہ وحی کے معنی لغوی معنی اشارہ کرنا، یہ ایسے ہی وحی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس وحی آئی کہ جب اندیشہ محسوس کرنا، دودھ پلاتی رہنا، تو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دینا۔ ظاہر ہے وحی تو ان کے پاس آئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں ہے، اس لیے وحی تو تھی مگر وہ وحی نبوت نہیں تھی۔ تو کنویں میں جو وحی آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس،
کہ گھبرانا نہیں، یہ کنویں میں تمہیں ڈال کے جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس منصب پر پہنچا دے گا کہ تم ان کو یہ ساری حرکتیں بتاؤ گے، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے اور تم ان کو پہچان لو گے۔ تسلی کے لیے تو وحی نبوت نہیں تھی، اب وحی نبوت مل رہی ہے بڑی عمر میں۔ جب وہ پہنچ گئے اپنی پختہ عمر کو تو ہم نے ان کو عطا فرمایا حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ یوسف علیہ السلام نے نیکی کی، مصیبتوں پہ صبر کیا، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ اللہ کہتا ان کی نیکی کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہا اسی طرح جیسے یوسف کو بدلہ دیا ہے، ہم تمام نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بھی مصائب پہ صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات پر ڈٹا رہے گا اور جمع رہے گا تو اللہ مشکلات سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ لوگ اسے ذلیل کرنا چاہیں گے، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ لوگ اس سے حسد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لوگ، اپنے رشتہ داروں کی اذیتوں پر صبر کیا۔ کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ؟ چادر کا پھندا، پیروں کے نیچے کانٹے، غلاظت سے بڑی ہوئی اوجڑی، سجدے کی حالت میں ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کتنا ستایا گیا، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کے منصوبے ناکام کر دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکے میں جہاں سے نکلنے پر آپ مجبور ہوئے تھے، 10 سال کے بعد اللہ نے فاتحانہ انداز سے داخلہ نصیب فرمایا۔ اور جیسے یوسف کے بھائی کھڑے ہوئے تھے سر جھکائے ہوئے، معاف کر دیے ہم سے غلطی ہوئی، ایسے وہ سارے مشرک جنہوں نے آپ کو ستایا تھا وہ سب کھڑے ہوئے تھے، اور پوچھا آپ نے کیا امید ہے تمہیں ہم سے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، ہم نے غلط کام کیا مگر آپ تو شریف ہیں، اور شریف بیٹے کی شریف باپ کی اولاد ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آج ہم وہی کہیں گے جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں تمہارے کردار پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہ رہ رہے ہیں، عیش کی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، عزت کی زندگی ہے، اور اس نے بھی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ ان کے اندر بڑے کمالات ہیں، شکل دیکھ کے پہچان گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 آدمی سب سے ذہین گزرے۔ کیا آدمی؟ 3 آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک کون ہے؟ وزیر خزانہ مصر کا، عزیز مصر۔ یوسف علیہ السلام کو ایک نظر اس نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس بچے کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک اور بڑا روشن ہے، یہ بڑا مقدس، بڑا بابرکت ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک نظر میں پہچان گئے۔ اور غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام، مگر بیوی سے کیا کرا؟ اقریبی مسواہ، غلاموں جیسا معاملہ نہیں ہوگا، ذرا عزت اور آبرو کے ساتھ گھر میں رکھنا۔ دوسرا وہ جو بہت ذہین گزرا ہے
وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ شعیب علیہ السلام، جس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ تو بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، بکریوں کو پانی پلانے ہمیں جانا پڑتا ہے، ہم عورتوں کو مجبوری میں جانا پڑتا ہے، اس آدمی کو آپ ملازم رکھ لیجئے، یہ نووارد ہے، مسافر ہے، اس نے ہماری بکریوں کو آج پہلے پانی پلا دیا، اس نے اس پتھر کو اٹھا کر کے اکیلے ہٹا دیا جس کو 40 آدمی مل کے اٹھاتے تھے، اس میں امانت بھی اتنی ہے، جب آپ نے کہا کہ بلا لاؤ تو اس نے کہا کہ تم آگے مت چلو، پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میری نامحرم بچیوں پر نگاہیں نہ پڑیں۔ اس کے اندر دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ یہ آپ حدیث تاجر ہو، اے ابا جان ان کو آپ اجیر رکھ لیجئے، مزدور رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی جو قیامت تک کام آئے گی، فَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں، بہترین منسٹر، بہترین حاکم، بہترین ملازم، بہترین مزدور، چاہے جتنی دنیا بدلتی رہے، ترقی کرتی رہے، وہی ہو سکتا ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ دونوں موسیٰ میں موجود ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، بہترین وہ شخص جس کو آپ مزدوری پہ اجرت پہ رکھیں، ملازم رکھیں، جس کے اندر دو باتیں ہوں۔ کون کون؟ قوی الامین، اس میں طاقت ہو۔ طاقت کا مطلب جس کام کے لیے آپ اسے رکھیں اس کام کو کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، بھرپور صلاحیت ہو، اپنے فن کا ماہر ہو۔ دوسری چیز امین، امانت دار ہو، یعنی چور نہ ہو، خائن نہ ہو۔ جس کمپنی میں ایسے ملازم ہوں جن کے اندر صلاحیت بھرپور ہو اور سب امانت دار ہوں تو اس کمپنی کا بٹا کبھی بیٹھتا نہیں، ترقی کرے گی۔ جس ملک کے ملازم، جس ملک کے سربراہ، جس ملک کے وزراء اور امراء سب کیا ہوں؟ صلاحیت والے ہوں، وہ ریزرویشن کے کوٹے سے نہ آئے ہوں۔ صلاحیت اور لوگوں میں اعلیٰ ہے مگر ریزرویشن ہے صاحب، اس لیے وہ آ گئے۔ تو جیسے لوگ ہوں گے، جب نااہل لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ملے گی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلیہ فتنزل الساعہ، جب کوئی عہدہ اور منصب کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کیا بنایا مزاج؟ جس انجمن میں یا اسی طریقے سے لوگ جو عہدے آپس میں تقسیم کرتے ہیں کمیٹی میں، تو عہدہ کیا دیکھ کے دیتے ہیں؟ یہ بہت امانت دار ہے، یہ اپنا آدمی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ ہمارے دوست کا لڑکا ہے۔ سب اپنے اپنوں کو بھرتے، چاہے اس میں صلاحیت دوسرے میں اس سے ارے ہے لیے، اور جب اپنا ہے تو اس سے قاعدے سے بات پرس بھی نہیں کر سکتے، اور وہ بھی سمجھتا ہے یہ تو ہمارے باپ کا ہے، چاہے ڈیوٹی کریں اور چاہے ڈیوٹی نہ کریں۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو کیا فرمایا؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ اور پھر مکے کی گرمی کیسی ہوتی ہے، اب کی مرتبہ حاجیوں کو اندازہ ہو گیا کتنی خطرناک، جبکہ اتنے ساز و سامان ہیں آج، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے جو ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا ایک آدمی
اتنی بھری دوپہر میں چلا آ رہا ہے اور سر پہ چادر لپیٹے ہوئے. میں دیکھتا رہا یہ کون ہے. جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا حضرت عمر ہیں. حضرت عمر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. سارے لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے گھروں میں ہیں، وہ باہر نکلے ہو. کہاں جا رہے ہیں المومنین؟ کہا صدقے کے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑنے جا رہے ہیں. یہ کام تو کوئی ملازم کر سکتا تھا. کہا قیامت کے دن پوچھا ہم سے جائے گا. دھوپ کی پرواہ نہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور سر پہ وہ باندھے ہوئے ہیں اپنے رومال، چادر لپیٹے ہوئے ہیں. گرمی کا عالم ہے اور اونٹوں کی عمریں بتا رہے ہیں. یہ اتنی عمر کا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے. اور ایک آدمی ایک کاغذ پہ نوٹ کر رہا ہے، یہ اتنی عمر کا ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے اور یہ اس لائق ہے، نوٹ کر رہا ہے. جو لکھوا رہا تھا وہ حضرت عمر تھے اور جو لکھ رہے تھے وہ حضرت علی تھے. حضرت عثمان نے کہا حضرت علی سے، ھذا رجل قوی الامین، ھذا رجل قوی الامین. یہ وہ آدمی ہے جس کو ہم نے سربراہ اور حاکم وقت خلیفہ بنایا ہے، جو قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے. اسی آیت کی طرف اشارہ تھا. کون سی آیت کی طرف؟ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ موسیٰ کو رکھ لو مزدور اور اجیر و ملازم. بہترین ملازم وہ ہے جس کے اندر طاقت بھی ہو اور امانت بھی. تو دو آدمی ذہین ہوئے اور تیسرا آدمی سب سے ذہین کون ہے؟ یہ بیان کس کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا. اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے. اتنی اعلیٰ پسند ہے عبداللہ ابن مسعود کی. اللہ کے نبی کو ان پر بھروسہ ہے. آپ نے امت کے لیے کہہ دیا میں تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے. اور عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی کی پسند. عبداللہ ابن عمر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پسند کیا ہے؟ ان کی پسند حضرت عمر ہے. وہ کہتے ہیں اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلیں اور عمر دوسرے راستے پر چلیں، میں اسی راستے پر چلوں گا جس پر عمر چل رہے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے تیسرا وہ شخص جو دنیا کا ذہین ترین انسان ہے اور نبی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء سب سے ذہین ہوتے ہیں، نبی سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہوتا. انبیاء کے بعد تیسرا وہ شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر. اس لیے کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے جس شخص کو منتخب کیا وہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں سے، میں کمزور ہو گیا ہوں اور میری عمر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے، اس لیے اب مجھ سے کار خلافت انجام نہیں دیا جا سکتا. تم لوگ اپنا امیر چن لو، منتخب کر لو، منتخب کر لو. سارے لوگ گئے اور غور فکر کرنے کے بعد آئے، کہنے لگے خلیفہ رسول ہمیں آپ کی رائے پر بھروسہ ہے، آپ جس کو چاہیں منتخب کرتے ہیں، ہم اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہی منتخب کر دیجئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتخاب تو کر لیا تھا پہلے ہی، مگر پھر بھی انہوں نے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بہت ہی ذی رائے، بڑے عقل والے، دور اندیش، ان کو بلا کے الگ الگ ان سے مشورہ کیا. ان مشورہ کرنے والوں میں جن سے مشورہ کیا ان میں ایک حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے امیر المومنین خلیفہ رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں. فرمایا یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں بہتر جانتا ہوں،
میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے رائے کی اگر بات آپ پوچھ رہے ہیں تو عمر کا جو اندر ہے وہ عمر کے باہر سے زیادہ اچھا ہے، عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے زیادہ اچھا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ آدمی باہر تو اپنے آپ کو بنائے سنوارے رہتا ہے، مگر دل اس کا کتنا گندا ہے یہ کسی کو کیا پتا۔ بظاہر فرشتہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے پڑوسی سے پوچھئے، یہ فرشتے جو نظر آتے ہیں اور لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، آپ بتائیے ان کا کیا حال؟ آپ پڑوسی ہیں؟ وہ کہا کچھ نہ پوچھئے، ہم تو روز دیکھتے ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کیسی چیخ و پکار ہوتی ہے، کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، کیسے یہ گالیاں فراٹے دار بکتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ باہر لوگ لیے دیے رہتے ہیں، اپنے اندر کو چھپائے رہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ یہ باہر سے جتنے اچھے دکھ رہے ہیں حضرت عمر، اندر سے اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ تعریف کا حق ادا کر دیا دو لفظوں میں حضرت عثمان نے۔ حضرت اسید ابن حضیر انصار صحابہ میں سے ہیں، اور بڑے تجربے کار اور بڑے ذہین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو بلایا، ان سے کہا کہ وہ عمر کے بارے میں کیا رائے؟ کہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سیم جو حضرت عثمان نے کہا ان کی زبان سے بھی وہی نکلا، ان کا عمر کا جو ظاہر دکھ رہا ہے اس سے زیادہ ان کا دل اچھا ہے، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کا باطن اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ کہا ہم میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو خلافت کے لیے منتخب کیا، اور حضرت عثمان غنی سے کہا لکھو خلافت نامہ۔ اور وہ لکھنے لگے کہ میں نے اپنے بعد، اب نام بول نہیں چاہتے تھے کہ فلاں کو خلافت کے لیے منتخب کیا، لکھوانا چاہتے تھے، میں نے اپنے بعد اتنا کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان سے لکھوا رہے تھے خلافت نامہ، تو حضرت عثمان نے، وہ تو بے ہوش ہو گئے، عثمان نے خود ہی لکھ دیا میں نے اپنے بعد عثمان کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ اب حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، کہلے ہاں بتاؤ بھائی کیا لکھا ہے، پڑھو۔ کہ میں نے اپنے بعد عثمان کو، نہیں یہ تو میں نے بولا بھی نہیں۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو میں ناراض نہ ہوتا، جب بھی صحیح تھا، مگر میری مراد یہی تھی جو تم نے لکھا۔ اور اس کے بعد وہ خط جو ہے لفافے میں بند کر کے اور کہا جاؤ سنا دو جا کے پبلک کو کہ اس لفافے میں صدیق اکبر نے جس کا نام لکھا ہے خلافت کے لیے، اس کو خلیفہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، راضی ہو؟ ابھی نام کھولا نہیں گیا، کہاں لکھا ہے؟ لفافے میں۔ اس لفافے میں صدیق اکبر نے خلافت کے لیے جس کا نام لکھا ہے، کیا تم اس کو خلیفہ ماننے پہ راضی ہو؟ تو سارے مجمع سے آواز آئی رضینا، ہم راضی ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر نے جس کو منتخب کیا ہوگا یقیناً وہ اسی لائق ہوگا۔ سب سے آواز ہے، ایک آواز آئی اختلاف کی۔ ایک آدمی بولا کہ اگر اس میں عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہوا تو ہم راضی نہیں ہوں گے، عمر کے علاوہ کسی اور کا نام اگر اس میں ہوا تو ہم راضی نہیں ہوں گے۔ یہ جو اختلافی آواز تھی یہ پتہ ہے کس کی؟ حضرت علی کی تھی۔ کس کی تھی؟ حضرت علی کی تھی، کہ عمر کے علاوہ اگر کوئی ہوگا تو ہم راضی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خلافت کے لیے منتخب کیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے، انگریز مورخین کیا کہتے ہیں، اگر دوسرا عمر پیدا ہو جاتا
تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ تو صدیق اکبر کی یہ ذہانت۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 3 آدمی انبیاء کے بعد سب سے ذہین ہیں۔ ایک کون؟ عزیز مصر، اور دوسرے شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور تیسرے حضرت صدیق اکبر، کہہ رہے حضرت عمر۔ دیکھا آپ نے، گڑبڑ کر دیا انہوں نے بھی۔ ایک انگریز یہ کہتا ہے، مورخ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابو بکر جیسا آدمی ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابو بکر ایک ایسے آدمی، اتنے عقل مند آدمی ہیں، یہ آدمی نہ دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو خالی اسی آدمی کی بات نہیں ہے، سبھی جانتے۔ اسی لیے نبی کی وفات کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا تو جب ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کی طرف نگاہیں کسی کی اٹھی نہیں۔ سوال جانشین سرور کونین جب آیا، وہ جس پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا پتہ ہے آپ کو؟ جب بات آ گئی تو سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر زمانے میں فرمایا تھا، ذرا ایک کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کچھ لکھ دیں ہم، تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ حضور کو تکلیف بہت تھی، سر میں درد تھا۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضور کی تکلیف دیکھی اور اس کے بعد کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، حضور اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی۔ یہ کہا حضرت عمر نے۔ اللہ کے نبی نے جو کتاب، جو خط لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوانا چھوڑ دیا، نہیں لکھوائیں گے۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور نبی کے فرمان کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی اور سارا مسئلہ خراب ہو گیا۔ اور سارا الزام حضرت عمر پہ لگا رہے ہیں۔ آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر سے ڈرتے تھے کیا؟ حضور تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ کے معاملے میں تو کبھی نہیں ڈرے۔ ان الذین یبلغون رسالاتہ ویخشونہم لا یخشون الا اللہ، جن کو اللہ رسول بناتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر وہ لکھوانا ضروری ہوتا تو ساری امت کہتی حضور نہ لکھوائیے، حضور مان جاتے؟ حقیقت کیا تھی؟ اللہ کے نبی امتحان لینا چاہتے تھے۔ حضور کیا کرنا چاہتے تھے؟ حضور کیا کرنا چاہتے تھے؟ امتحان لینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسی تحریر لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی امتحان یہ لینا چاہتے تھے کہ دین مکمل ہو چکا۔ اس سے پہلے اللہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اسلام پسند کر لیا۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد گمراہی کا کوئی بولو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ چکے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ تو حضور امتحان لینا چاہتے، دیکھیں ابھی بھی میرے صحابہ سمجھے یا نہیں سمجھے، ان کو کسی چیز کا ابھی بھی انتظار ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فوراً جواب دیا حسبنا کتاب اللہ، حضور اللہ کی کتاب کافی۔ حضرت عمر اس امتحان میں سب سے نمبر 1 کامیاب ہوئے۔ آپ نے نہیں لکھوایا۔ آپ اگر لکھوانا چاہتے تھے تو کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اگر مان لیجئے اگر آپ لکھواتے تو کیا لکھواتے؟ بولو۔ اگر آپ لکھواتے بھی خلافت نامہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے لیے لکھواتے،
اس کی دلیل موجود ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ، صدیق اکبر اور عبد الرحمن، تاکہ میں ایک تحریر لکھوا دوں، تاکہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں تاکہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا رہنے دو، اچھا رہنے دو، مسلمان اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ یہ روایت کے لفظ ہیں۔ آپ نے کہا اچھا لکھوانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اور اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ تحریر نہیں لکھوائی، تو اگر حضور لکھواتے تو کیا لکھواتے؟ بولو، صدیق اکبر کا خلافت نامہ لکھواتے۔ اور لکھوایا تو نہیں آپ نے، مگر آپ نے کچھ ایسے کام کر دیے جس سے صحابہ نے سمجھ لیا۔ کیا کام کیا آپ نے؟ اپنی مبارک زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا، 17 نمازیں پڑھائیں، سب صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا آپ نے حج کیا کرایا 9 ہجری میں، ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا دیا، اور ہیں سب موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند کروا دیے، صرف صدیق اکبر کا دروازہ کا یہ کھلا رہنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے آخری تقریر کی، اور آخری تقریر میں حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے کہ سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا میرے اوپر ہے، مال کے اعتبار سے، جسمانی خدمت کے اعتبار سے، وہ ابو بکر کا ہے۔ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کا احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ حضور کا اشارہ تھا میرے بعد خلافت کے لیے کون مستحق ہے، اس لیے کوئی اختلاف ہی نہیں پیدا ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے بعد اب تو نبی کا معاملہ تھا، اب حضرت صدیق اکبر کا معاملہ ان کے ہاتھ میں آیا، کس کو خلیفہ بنائیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کو منتخب کیا۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز مصر نے کیا کیا؟ پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہ رہنے لگے۔ وہاں ایک امتحان اور پیش آیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت۔ کتنے خوبصورت تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا ہے 3 آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انسانوں کے مقابلے میں آدھا حسن اللہ نے عطا فرمایا، آدھا حسن ساری دنیا میں، اور آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام گزرتے تو دیواروں کے اوپر شعاعیں پڑتی، دیواروں پہ چمک۔ ابتلا، ایک امتحان پیش آیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی فدا ہو گئی یوسف علیہ السلام پر۔ صرف فدا ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے گناہ کی دعوت دے ڈالی۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَرَاوَتَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور ان کو پھسلایا۔ اس نے جس کے گھر میں رہتے تھے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس عورت نے پھسلایا جس کے گھر میں رہتے تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا، قرآن نے یہ نہیں کہا زلیخا نے پھسلایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس نے پھسلایا؟ جس کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ لفظ لا کے قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ یوسف کا امتحان تھا، اور ایسا گناہ کا امتحان تھا جس میں بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ اسی کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت اس سے سامنا، اور وہ ملکہ اور یہ غلام۔ مگر پھر بھی یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے رہے، محفوظ رہے۔ کیا ہوا؟ وغلقت الابواب،
اس نے دروازے بند کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 7 کمرے تھے اور 7 کمروں کے دروازوں پر اس نے تالے لگا دیے، اور اپنے آپ کو اس نے بنایا اور سنوارا اور سجایا، اور اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گناہ کی۔ قالت حیت لک، اس نے کہا کہ آؤ، حیت لک بولی شتابی کر، جلدی کرو اور آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا گناہ کے چاروں طرف سے مصیبت میں گھر چکے ہیں، تالے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خاتون کیا ہے جس کے گھر میں رہتے ہیں، جو سیدہ ہے، جو ملکہ ہے، وہ خود ہی دعوت بھی دے رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا لفظ کیا نکالا اپنی زبان سے؟ قال معاذ اللہ، کیا کہا؟ اللہ کی پناہ۔ ایسے موقع پر جب آدمی ہر طرف سے گھر جائے تو سب سے پہلے اسے کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے، اس لیے کہ چاہے جتنی مشکل ہو، ہر مشکل ہر ایک کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ قال معاذ اللہ، کا اللہ کی پناہ۔ پھر کہا انہو ربی احسن مثوایا، پھر نصیحت کی، وہ میرا رب ہے، تمہارا شوہر میرا رب ہے، رب کا مطلب آقا ہے، میں غلام ہوں۔ احسن مثوایا، اس نے میرے رہنے کا اور کھانے پینے کا بڑا عمدہ انتظام کیا ہے، میرا محسن ہے، میں اس کی آبرو پہ ہاتھ ڈالوں، اس کی عزت کو خطرے میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ میرا چند دن اس نے میرے اوپر احسان کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبرو کو خطرے میں ڈالنا یہ ظلم ہے، اور تمہاری تو پوری زندگی اس کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہیں تو اور زیادہ یہ سوچنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ سے مدد مانگی اور پھر اس کو نصیحت کرنا شروع کی، یہ نصیحت ہی تو ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا اس نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنا شروع کی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کو اگر پھنسانا ہو تو کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کرو۔ خوش آمد، جو کام کسی طرح نہ بن رہا ہو خوش آمد سے بنتا ہے۔ آدمی کھانے کے ساتھ منہ کے راستے سے اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنا کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ مثنوی شریف میں مولانا روم نے کہا آدمی اتنا صحت مند نہیں ہوتا، منہ کے راستے کھا پی کے اتنا نہیں ہوتا ہے تندرست جتنا کان کے راستے سے ہوتا ہے۔ جتنی اس کی تعریف کی جاتی ہے پھول کے کپا ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ اور علامہ اقبال نے یہ بھی لکھا کہ وہ مکھی اور مکڑے کا قصہ لکھا کہ مکڑا جو تھا اس نے سوچا کہ مکھی کو جال میں پھنسائیں، اس نے ساری تدبیریں کر لی مگر مکھی کسی طرح اس کی دم میں، اس کی چال میں آئی نہیں۔ آخر میں اس نے وہ آخری داؤں کھیلا جو سب سے کامیاب ہے۔ کہا ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، اور بھولے سے یہاں تم نے کبھی پاؤں نہ رکھا ہے۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، آرام کو حاضر ہے یہاں نرم بچھونے۔ تو مکھی نے کیا کہا؟ ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ تو مکڑا کہنے لگا پھانسوں اسے کس طرح سے، کم بخت ہے دانا، بڑی عقل مند ہے
تو اس نے کہا 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں. یہ پورے شعر و نظم کا مرکزی شعر ہے، جان ہے شعر کی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیوان ہوتا ہے شاعر کا، جس کے اندر اس کے سارے زندگی کے کلام ہوتے ہیں، جو بھی اس نے زندگی بھر کہا ہے. تو اس میں اچھے اچھے شعر اگر آپ چھانٹیں تو شعر اچھے اچھے کم نکلیں گے. لیکن ایک آدمی پہلے سے پڑھ چکا ہے، چھانٹ چکا ہے، اس نے کہا سب سے اچھا شعر یہ ہے، پورے دیوان کی جان. تو علامہ اقبال کی اس پوری نظم کی جو جان ہے، جو بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں. 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں. دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، ہر آدمی خوشامد سے پگھل جاتا ہے، اس کی تعریف کر دو تو ڈھیر ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام پر اس نے یہ ڈورا بھی ڈالا. اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے آپ کے بال بہت اچھے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد یہ بال ہی سب سے پہلے الگ ہوں گے، یہ نبی پہ ڈورے ڈالے جائیں، سب سے پہلے بال الگ ہوں گے. اس نے کہا آنکھیں آپ کی بڑی حسین ہیں. فرمایا یہ آنکھیں پانی بن کر کے بہہ جائیں گی. اس نے کہا آپ کا چہرہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے. یہ حقیقت بھی تھی. آپ نے فرمایا یہ چہرہ مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا. اگر آدمی کو موت کا احساس ہو تو ساری لذتیں اور سارے گناہ کے جذبے سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اگر آدمی موت کو یاد کر لے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذکروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، مزہ ختم ہو جائے اور گناہ کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے کیفیت بدل جائے. وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کیا کرو. تو غرضے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہو ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا آقا. رب کا مطلب آقا، مالک، مالک مجازی. اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کو رب کہنے سے اور غلام کو عبد کہنے سے، عربی میں غلام کو کہتے ہیں عبد، عبد مانے بندہ، اور رب کہتے ہیں کس کو؟ مالک کو، جو غلام کا مالک ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منع کر دیا کہ کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیوں کہہ دیا پھر؟ کہا نہیں کہا، حضور نے تو منع کیا. اس لیے کہ یہ شریعت یوسف علیہ السلام کی ہے اور یہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اصل میں رب کہنے سے آدمی شرک میں مبتلا تو نہیں ہوتا، مگر شرک کرنے والوں کی مشابہت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دیا. اس میں شرک کی بو آتی ہے. غلام کو غلام کہنے میں بو نہیں آتی، غلام کو اگر بندہ کہہ دیا جائے تو شرک کی بو آتی ہے. تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے جو چیزیں شرک نہیں ہیں مگر شرک کا ذریعہ بننے والی ہیں، اسلام نے ان پر بھی پابندی لگا دی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی شریعتوں میں شرک بنا تھا، لیکن جو چیزیں شرک کی سیڑھی ہیں، شرک کا زینہ ہے، شرک کا ذریعہ بننے والی ہے، وہ چیزیں حرام نہیں تھی. مگر یہ پیغمبر کی شریعت آخری شریعت ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ دین آخری دین ہے، اس لیے شرک تو ہے ہی حرام. شرک کا جو چیز ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے، وسیلہ بن جائے، زینہ بن جائے، سیڑھی بن جائے، اگرچہ وہ شرک نہیں ہے، اسلام نے اس پر بھی پہرے بٹھا دیے اور منع کر دیا. جیسے تصویر بنانا، مورتی بنانا، کسی کا مجسمہ بنانا، یہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں جائز تھا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسان اور جنوں پہ تھی،
تو سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے کیا کیا بنواتے تھے؟ قرآن بتا رہا ہے وَتَمَاثِيلَ، کیا بنواتے تھے؟ تماثیل۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور اس کے معنی کہ محاریبا و تماثیلا و جفان کالجواب، بڑے بڑے محل بنواتے تھے، مسجدیں، مورتیاں، اور بڑے بڑے ٹپ، بڑے بڑے لگن جن کے اندر بہت سے لوگوں کا کھانا تیار کیا جائے، آٹا گوندا جائے، یہ پتھروں سے، جنوں سے بنواتے تھے مورتیاں۔ اور اسلام میں مورتیاں بنانا حرام ہے، اور وہاں جائز تھا، وہ بنواتے تھے۔ تو یہاں شریعت نے منع کیا ہے، مگر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہو ربی، وہ میرا رب ہے، یعنی میرا آقا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اور میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دوں یہ تو ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، یعنی یوسف علیہ السلام سے اپنا ناجائز مقصد حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ہم کے دو معنی آتے ہیں، ہم لفظ ایک ہے مگر معنی اس کے دو ہیں۔ ہم کہتے ہیں پکے ارادے کو، اور ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہلکا سا میلان پیدا ہو جائے دل میں، ہلکا سا میلان بھی اگر آ جائے، ارادہ نہیں ہے، ہلکا سا میل پیدا ہوگا، رجحان پیدا ہوا، ہلکا سا طبیعت میں خیال بھی اگر آ گیا، اس کو بھی ہم کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی روزے سے ہے اور شدید دھوپ ہے، اور متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ شربت بک رہا ہے، روح افزا، اور لوگ پی رہے ہیں، اور لسی، تو اس کا دل اندر سے مائل ہوا، لیکن اس نے پی کر روزہ توڑنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، شیرمال کباب، دوپہر کا وقت، بریانی، خوشبو آ رہی، اور روزے کا حال، ذہن ادھر گیا، لیکن ارادہ نہیں ہے، اگر مل جائے کوئی زبردستی کھلائے جب بھی کھائیں گے نہیں، ہم اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ارادہ جو دل میں پیدا ہو جائے، خیال چلا جائے، یہ کیا ہے؟ اپنے بس میں نہیں، یہ اختیاری ہے غیر اختیاری؟ بولو، غیر اختیاری۔ جو چیز غیر اختیاری ہوتی ہے وہ چیز گناہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، یعنی یوسف سے گناہ کروانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خیال آیا، غیر اختیاری طور پر ایک وسوسہ، ایک خیال صرف آیا۔ خالی خیال آنا گناہ نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر کسی آدمی کے حدیث میں آتا ہے، اگر کسی آدمی کے دل میں گناہ کا خیال آئے اور اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے، تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی۔ خیال آیا خالی، پھر اس نے عمل نہیں کیا اس پر، بلکہ عمل نہیں کیا، خیال آیا بلکہ اس نے اس خیال کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، تو اس کے کچھ نہیں کیا اس نے، مگر نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی۔ اگر خیال آیا اور اس نے وہ کام کر بھی لیا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر نیکی کا خیال آیا تو نیکی کے خیال آنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب نیکی کوئی کر لیتا ہے تو کئی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے الگ الگ بیان کیا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کا پورا مکمل گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، اور ہم بِهَا، یوسف کے دل میں بھی اس کا ہلکا سا خیال آیا غیر اختیاری، اور اس خیال کو بھی چھوڑ دیا اور بچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کے
پاک دامانی کی بہت بڑی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب اور علماء نے لکھا۔ وہ مطلب کیا لکھا؟ لکھا اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کا، اور یوسف نے پکا ارادہ کیا اس کو اس کے ارادے میں ناکام بنانے کا۔ ارادہ اس کا بھی ہے، ارادہ ان کا بھی ہے۔ اس کا ارادہ گناہ میں مبتلا کرنے کا ہے اور ان کا ارادہ گناہ سے بچانے کا ہے۔ تیسرا مطلب قرآن کیا کہتا ہے؟ الفاظ میں مفسرین کہتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے ہے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے، کیا نہیں کر لیتے، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ یوسف اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے، مگر یوسف کو اللہ نے اپنی دلیل دکھا دی، اس لیے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یقین تھا یہ زنا ہے، اور زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر یقین تھا یوسف علیہ السلام کو، حق الیقین۔ یہی دلیل ہے اپنے رب کی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی دلیل رب قرآن میں تو نہیں بتایا کیا دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی اور وہ دانتوں تلے انگلی دبا رہے ہیں، تو ہلکا سا جو خیال بھی آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ بعد نے کہا عزیز مصر کی شکل سامنے آ گئی۔ بعد نے کہا کہ ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے نظروں کے سامنے آ گئی کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح ہوا، یوسف کو ہم نے پھسلنے نہیں دیا، یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ بھی پکا پیدا ہونے نہیں دیا۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ دور کر دیں ان سے برائی اور بے حیائی۔ الفاظ پہ قرآن کے غور کیجئے، یہ نہیں کہا تاکہ یوسف کو دور کر لیں، بچا دیں کس سے؟ گناہ اور برائی سے یوسف کو بچا لیں، یہ نہیں کہنا قرآن، بلکہ قرآن کہہ رہا تاکہ ہم یوسف سے پھیر دیں، دور کر دیں، کس کو؟ برائی کو اور گناہ کو یوسف سے دور کر دیں۔ یوسف تو گناہ سے پہلے ہی سے دور تھے، مگر گناہوں نے یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان گناہوں کو بھی یوسف کے پاس جانے نہیں دیا۔ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ تھے ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ ہم نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، اور اللہ جب کسی کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کے لیے پردہ اور پہرے بٹھا دیتا ہے، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تھے ہمارے مخلص، ایک ہوتا مخلص، اردو میں بولتے ہیں مخلص، اور بعض لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، اور وہ سوچتے ہیں یہ لفظ اچھا ہوگا، چلو ہم بھی بولے، تو وہ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ مفلس، فا کے ساتھ مفلس کے معنی غریب، تنگ دست، اور مخلص معنی اخلاص والا، سچے دل سے کام کرنے والا، مفلس۔ اب آدمی نے کہا وہ مخلص نہیں ہے، یعنی وہ اوپر دلی سے کام کرتے ہیں، مخلص نہیں ہے، وہ یہ سمجھا یہ کہہ رہے ہیں وہ مفلس نہیں ہے، تو کیا کہہ دیا؟ جہاں مخلص تھا وہاں مفلس بول دیا، جہاں مفلس تھا وہاں مخلص بول دیا۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مخلص نہیں،
یوسف علیہ السلام مخلص کے معنی جس کو خاص کر لیا جائے، جس کو چن لیا جائے، کاہے کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنا خاص بندہ بنانے کے لیے۔ اللہ نے جس کو نبوت کے لیے چن لیا ہو اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اس بات کو شیطان بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا داؤں سب پہ چل سکتا ہے، مگر اللہ کے منتخب کیے ہوئے اور چنے ہوئے اور مخلص بندوں پر ہمارا داؤں۔ چنانچہ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہم آدم کی اولاد کو گمراہ کریں گے، بہکائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہوں گے، منتخب ہوں گے، چنے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر میرا داؤں نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب اس نے تو ارادہ کیا گناہ میں مبتلا کرنے کا، اور یوسف نے ارادہ کیا اس کو ناکام کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا جب زبردستی ہو رہی ہے تو یوسف بھاگے، اور ان کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، مگر جتنا اپنے بس میں ہے اتنا تو کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام عزت اور آبرو بچانے کے لیے بھاگے، اور امرات عزیز بھی پیچھے سے بھاگی۔ وہ کاہے کے لیے بھاگی؟ زبردستی گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بھاگی۔ بھاگ دونوں رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آ گئی، دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، مگر تالے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جب آدمی گناہوں میں گر جائے تو ایسے موقع پہ کیا کرے؟ جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرے۔ اگر اتنا کرے گا باقی کام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کی سنت یہی ہے، کیا ہوتا ہے؟ راہ خود بڑھ کے دکھاتی ہے نشان منزل، چلنے والا بھی تو ہو کوئی گردش ایام کے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے، جمعے کا دن وہ جیل میں تھے، اور جمعے کا جب دن ہوتا تو نہاتے اور کپڑے پہن لیتے، اور اس کے بعد گیٹ تک آتے، کہتے اے اللہ اتنا میرے بس میں تھا، جتنا تھا اتنا، معلوم ہے دروازہ نہیں کھلے گا مگر اتنا تو کریں۔ ہم تو اتنا ہی بھی نہیں کرے، وہ تو دروازہ بند تھا، ہم کیا کرتے؟ ارے ارادہ تو کرتے۔ جس زمانے میں انگریزوں سے مسلمان لڑ رہے تھے اور غداری کے نتیجے میں وہ جنگ ناکام ہو گئی، انگریز علماء کے پیچھے پڑ گئے، قتل کر دیا جائے، تو ایک عالم تھے، مظفر نگر کا علاقہ تھا، وہ ایک غیر آباد مکان کے اندر گھس گئے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، نہ آدم نہ آدمزاد، کھانے کا بھی سامان نہیں، جان بچانے کے لالے، پیاس بہت تیز لگی، پانی کہاں سے لائیں، اور اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، چل کے کھڑے ہو کے جا بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک پیالہ لیا اور لیٹ کر گھسٹتے گھسٹتے آنگن کے پاس پیالے کو رکھ دیا، اور پتہ ہے پانی نہیں ہے، کہا اللہ میرا اتنا میرے بس میں تھا، اس سے زیادہ نہیں، میری مدد فرما۔ بارش ہو گئی، پیالہ پانی سے بھر گیا، اللہ نے ان کی جان کو بچا لیا۔ اس لیے جتنا اپنے حصے کا کام ہے آدمی اتنا تو کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دروازے کی طرف دوڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دیا اس نے آپ کے کرتے کو پیچھے سے۔ یوسف بھاگ رہے ہیں اور وہ پکڑ رہی ہے،
بالآخر کرتا ہاتھ میں آ گیا اور یوسف کے بھاگنے کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے پایا اپنے اس کے سردار کو، اس کے مالک کو دروازے پر۔ عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہوا، یوسف آگے زلیخا پیچھے سے، اور جیسے مین گیٹ پہ پہنچے دیکھا دروازے پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ عزیز مصر۔ اب دیکھیے اس عورت نے فوراً بات بنائی اور الزام یوسف کے سر پر لگا دیا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے ارادہ کیا ہو آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا۔ ارادہ کس نے کیا تھا برائی کا؟ خود گھر والی نے۔ اور الزام جب دیکھا مالک آ گیا اور شوہر آ گیا تو شوہر سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے آپ کی عزت، آپ کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہو سکتی اس شخص کی جس نے ارادہ کیا ہو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر اسے سخت سزا دی جائے۔ دیکھا آپ نے، خود ہی جرم کیا اور الزام یوسف علیہ السلام بے گناہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ ایسے موقع پر لوگ سمجھتے ہیں بزرگی یہی ہے، چپ چاپ رہو، خاموش رہو، ہوگا الزام، ہو آ رہا ہے آنے دو۔ مگر یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر ذہین طریف انسان ہوتا ہے، اور پیغمبر سے زیادہ بزرگ کون ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا خاموش رہے، بلکہ فوراً کیا کہا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اس عورت نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے مجھے پھیلایا، مجھے پھسلایا اور مجھے اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ معلوم یہ ہوا جب کوئی غلط الزام لگائے تو ایسے موقع پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آدمی کو اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا، اب عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہوا۔ ایسے موقع پر فیصلہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر زیادہ تر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا منظر دیکھنے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے، وہ تحقیق بھی نہیں کرتا، وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ میری بیوی کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، پھر منسٹر ہے وہ، وزیر خزانہ ہے وہ، مگر وہ مشتعل نہیں ہوا، وہ غصے میں نہیں آیا۔ غصے میں آیا نہیں، غصے میں خدا نے اس کو آنے نہیں دیا۔ اگر وہ غصے میں آ جاتا تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہونے والے، اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دیتا، زبان سے کوئی نازیبا کلمات کہہ دیتا، یا اپنا ہاتھ ہی سے ان کو تکلیف پہنچا دیتا۔ اللہ نے ایک نظام دوسرا بنا دیا۔ کیا ہوا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے لوگوں میں سے۔ وہ جو عورت تھی، بیوی، جس کو لوگ زلیخا کہتے ہیں، جس کو رائل بھی کہا گیا، تو اس نے جب الزام لگایا تو اسی کے گھر والوں میں سے، اسی کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، اور قصور اور الزام اس عورت کا ہے۔ صاف صاف نہیں کہا، بات ایسی کہی جس میں یوسف کی جانبداری بھی نہ ہو اور ادھر کی جانبداری نہ ہو، غور کر کے مسئلے کو سمجھ لیا جائے۔ یہ کون تھا؟ شاہد کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ عزیز مصر کا خاص آدمی تھا، وزیر تھا، قریبی رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا۔
اس نے کہا، اور زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ شہید شاہد من اہلہا، یہ جو تھا گواہی دینے والا ایک شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بچہ تو بے خیالی ہے، بچہ تو کم سن ہے، بچہ کیا سمجھے گا، تو بے شعور ہے۔ مگر بچہ ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے خفیہ فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ کیمرے ہیں، اور اللہ کے دربار کے سب سرکاری گواہ ہیں۔ دنیا میں بول نہیں رہا ہے کوئی، یہ زمین جس پہ گناہ ہو رہا ہے، وہ کمرہ، وہ دیواریں، وہ چھت بے زبان ہیں، جہاں آدمی گناہ کر رہا، مگر یہ اللہ کی طرف سے کیمرے ہیں، یہ خدا کے، ان میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ آج نہیں بولیں گے، یہ قیامت کے دن بولیں گے، وہ بچہ تھا، وہ کمسن تھا، وہ بے شعور تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بچوں ہی سے گواہی دلوائی ہے۔ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہو، وہ اگر بول پڑے تو یہ خود ہی علامت اس بات کی ہے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ پاک دامن۔ بچے کہیں بولا کرتے ہیں، یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ چنانچہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا اور بولے۔ 4 بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے زمانے میں کلام کیا اور بولے۔ ان 4 بچوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا گیا تو فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان کو اس بچے سے کہتے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، جھولے میں پڑا ہوا ہے، پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بیٹھے اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے میرے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ حضرت مریم پاک دامن ہیں، کیوں؟ یہ نبی کی ماں ہے، اور نبی کی ماں پاک دامن ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا وہ کون تھا انصار صاحب؟ یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کی گواہی دینے والا، جیسے یہاں ذکر کیا گیا۔ تیسرا بچہ ماشطہ فرعون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی، اس کا بچہ، اس کی کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہا جو تمہارا رب ہے ہمارا رب ہے۔ کہا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ انہوں نے شکایت کر دی، فرعون نے سزا دی۔ اور میخوں والا فرعون تھا، بلڈوزر والا نہیں تھا، میخوں والا فرعون، میخیں ٹھکوا دی اس نے، اور کہا تمہارے سامنے تمہارے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ تمہارے بچے کو بلایا، اور ماں کی مامتا بچے کی ہوتی ہے ایسی، اس کے سامنے جب ذبح کیا جانے لگا تو بچہ بولا اصبری یا اماں، اے امی جان صبر کیجئے، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ بچہ بول رہا ہے، ذبح کر دیا۔ کہا اب سے بعد آ جاؤ، نہیں بعد آئے، کہا دوسرا بھی ذبح کر دیں گے۔ دوسرے بچے کو لایا گیا، اس کو ذبح کرنے کا، اس کی روح بھی پکار رہی ہے کیا؟ اصبری یا اماں۔ 3 بچے ہو گئے، چوتھا بچہ بخاری میں جس کا ذکر ہے، جریج نام کے ایک بزرگ تھے، اور اپنی ماں کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ یہ واقعہ حضور پاک علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے کہا یا جریج، اے جریج۔ ماں کو پتہ نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نماز ہے، ایک طرف ماں بلا رہے، ایک طرف نماز ہے،
یا رب امی و صلاتی، اے میرے اللہ، ایک طرف نماز ہے ایک طرف میری ماں پکار رہی ہے۔ وہ انہوں نے نیت توڑی نہیں، تھوڑی دیر میں اس نے پھر بلایا یا جریج، پھر انہوں نے نہیں توڑی نماز۔ تیسری مرتبہ پھر بلایا، جب تیسری مرتبہ بلایا اور جب نیت نہیں توڑی تو اس نے بد دعا دے دی ماں نے۔ اللہ کرے وہ عورتیں جو اپنی عزتیں بیچتی ہیں، بازاری عورتیں، طوائف، ان کا چہرہ تم دیکھو۔ حالانکہ وہ بزرگ تھے، تہجد گزار تھے، اللہ والے تھے، کوئی قصور نہیں تھا، مگر ماں کی بد دعا ان کے بھی لگ گئی، سمجھ لیجیے آپ۔ اس لیے ماؤں کو اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، اور ماں کی بد دعا سے اور باپ کی بد دعا سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ابا کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، ہم تو اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اور اماں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کہنے دیجئے۔ نہیں، ڈریے، آپ صحیح ہے، پھر بھی غلط فہمی اگر ماں کو ہو گئی، جب بھی بد دعا لگ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک چرواہے نے ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کیا، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ یہ جو بزرگ رہتے ہیں یہاں، یہ ان کا بچہ ہے، جریج کا، تہجد گزار، اللہ والے، گرجا گھر میں عبادت کرنے والے۔ اب لوگوں کا معاملہ تو یہ وہ سنتے ہیں، سنتے ہی کیا ہوتا ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں، تحقیق کرتے نہیں۔ لہذا لوگوں نے، اور پھر جب کسی اللہ والے سے کوئی غلطی مشہور ہو جائے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر لوگوں کو غصہ کم آتا ہے۔ یہ حرکتیں جناب کی، یہ ریش معتبر، یہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں آپ، بزرگوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ سوچیے، آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا، وہ کہہ رہے کیا قصور ہے، کہلے اوپر سے کرو کیا قصور ہے، اور مارے جا رہے ہیں۔ عبادت خانہ ان کا گرا دیا، جب بہت مار چکے ان کا بتائیے تو کیا بات ہے، کہا یہ بچہ بتا رہا ہے کہ اس کے باپ تم ہو اور تم نے منہ کالا کیا ہے اور بزرگ بنے ہوئے ہو تم۔ کہنے بچہ کہاں ہے؟ بچہ لایا گیا تو بچے سے پوچھ رہے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اور دودھ پیتا ہوا بچہ منہ سے بول پڑا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب سارے لوگوں کو ہوش آئے، یہ ہم نے کیا کیا، بلا وجہ اتنے بڑے اللہ والے کو ہم نے ستایا، بڑی معافیاں مانگی، کہا اب آپ کا مکان تو تھا مٹی کا، ہم اس کو سونے کو، کہا نہیں وہی میرا جو ہے مکان ویسے ہی بنا دو، یہ میری ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو غرضے کہ اس چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ تو ایسے موقع پر مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو کسی بچے سے اللہ نے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ قرآن کریم میں دائمی ابدی کتاب کے اندر باقاعدہ 2 رکوع نازل کر کے خود خدا نے قیامت تک کے لیے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اللہ فرماتا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو اس عورت کے لوگوں میں سے تھا، زلیخا کے خاندان میں سے تھا، وہ گہوارے میں پڑا ہوا تھا اور بچہ بول پڑا، اور اس نے کیا گواہی دی، سنیے کتنی عقل مندی کی بات۔ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے آگے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ عزت لینا چاہتے ہیں اور عورت بچانا چاہتی ہے، کرتا پھٹ گیا۔ وَإِن كَانَ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اگر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر کرتا پھٹا ہوا ہے ان کا آگے سے تو وہ سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ آدمی جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ دیکھا، نہ ان کی کہی نہ ان کی کہی، کا کرتا دیکھ لو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب کرتا دیکھا تو کیا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ لہذا عزیز مصر سمجھ گیا یہ میری بیوی کی خیانت ہے اور یہ اس کی چال ہے، جرم بھی اس نے کیا اور ایک بے گناہ ایک پاکیزہ شخص پر الزام بھی لگا دیا۔ تو اس نے کیا کہا،
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس نے دیکھا ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا یہ فریب ہے تم عورتوں کا، یہ مکر ہے تم عورتوں کا، عورتوں کے مکر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کا فریب اور مکر بہت بڑا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن نے شیطان کے مکر کا ذکر کیا اور عورتوں کے مکر کا بھی ذکر کیا، مگر شیطان کے جہاں مکر کا ذکر کیا تو کیا قرآن نے؟ ان کید الشیطان ضعیفا، شیطان کا مکر ضعیف مانے مضبوط، الیاس ضعیف مانے اچھا جگ رہے ہیں، کہا ان کا مکر جو ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اور جب عورتوں کے مکر کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ کیا عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا ہے؟ بڑا ہے؟ نہیں، شیطان کے مکر کمزور، عورتوں کا مکر بڑا۔ آیت کا مطلب یہ ہے شیطان کی مکاریاں اللہ کے سامنے کمزور ہیں۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہے تو شیطان جتنی خطرناک تدبیریں کر لے وہ ساری تدبیریں کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ اور عورتوں کا مکر جو بڑا کہا گیا اللہ کے مقابلے میں بڑا نہیں ہے، یہ مردوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ مردوں کی عقل ہی جواب دے جاتی ہے، ایسا وہ مکر کرتی ہیں، مگر یہ مکر ساری عورتوں کے بارے میں نہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر عورتیں مکر ہی کرتی ہو، جو کرتی ہیں ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس سے عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ تو بہت بڑا تمہاری مکر ہے اور عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے بولا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، بدنامی تو تمہاری ہوئی، اس نے الزام بھی تمہارے اوپر لگایا، مگر اس کا چرچا نہ کرنا، اس کا ذکر نہ کرنا، اس کو نظر انداز کر دینا۔ اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کر لو، اس کو اگنور کر دو، اگرچہ بہت بڑا الزام لگایا تمہارے اوپر۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور اپنے جرم کی معافی مانگو۔ کس سے معافی مانگے؟ یوسف سے مانگی معافی مانگو۔ تم نے ایک پاک دامن شخص پر الزام لگایا، یہ مطلب یہ اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ اس میں حق اللہ کا بھی حق مارا ہے تم نے اور بندے کا حق بھی پامال کیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور بخشوا اپنے گناہ کو، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، واقعی تو ہی خطا کار ہے اور واقعی تو ہی غلطی کرنے والی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یوسف کی پاک دامانی تو ظاہر ہو گئی۔ پھر آگے کیا قصہ ہوا؟ شہر کی عورتوں میں یہ قصہ پھیل گیا، منع کر دیا تھا یوسف کو نہ کہنا، شہر کی عورتوں میں چرچا کہ صاحب عزیز مصر کی بیوی فدا ہو گئی اور اپنے غلام پہ فدا ہو گئی۔ اور عورتوں کا منشا کیا تھا اس شہرت دینے کا کہ یوسف بڑے خوبصورت ہیں اور ہمیں یوں تو دیکھنے کو ملیں گے نہیں، وہ ہم بھی دیدار ان کا ہم بھی تو دیکھیں۔ تو یہی ہو سکتا ہے کہ زلیخا کو غصہ دلاؤ، اتنے تانے دو عاجز ہو جائے اور بالآخر وہ ہمیں بلائے کہ دیکھو اس طریقے سے یوسف کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے زلیخا سے ہٹا کے یوسف کو ہم اپنی طرف مائل و راغب کر لیں۔ لہذا زلیخا نے جب اس مکر کو سنا، ہنگامے کو سنا، تو اس نے اس طعنے کا جواب دینے کے لیے کیا تدبیر کی؟ دعوت نامے پیش کیے اور باقاعدہ تمام خواتین کو، وہ خواتین زیادہ نہیں تھی، 4-5، اس لیے کہ ہر آدمی کی تو اوقات ہوتی نہیں ہے کہ بادشاہ کی بیوی کے سلسلے میں کوئی بات کہے۔ یہ بڑے بڑے جو وزراء تھے اور بڑے بڑے جو امیر تھے اور رئیس تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ہم پلہ، ان سب کو دعوت دی۔ اور اس کے بعد جو منظر پیش آیا وہ کیا منظر تھا، قرآن سے اگر آپ سنیں گے تو اس میں بڑا لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔
اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ بری فرما دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، کل دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ